اعزاز احسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا جو ریفرنس ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اگر موجودہ تناظر کو آپ دیکھتے ہیں تو نظر ثانی کی بھی 7 درخواستیں دائر ہوئیں۔ اب اس تمام تر صورتحال میں کیا منظرنامہ بنتا ہوا آپ دیکھتے ہیں؟ ایف بی آر کو 7 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی مفصل فیصلہ تو ہے نہیں جو کچھ کہہ سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک یہی لگتا ہے کہ اس کو بدنیتی پہ میلف آئی ڈی کی بنیاد پہ کالعدم قرار دیا ہے 7 ججوں نے۔ اگر دیا ہے تو کس کی میلف آئی ڈی ہے؟ وہ وزیر اعظم کی ہے، وہ صدر کی ہے، وہ لا منسٹر کی ہے، اٹارنی جنرل کی ہے، اس کی بھی ہے۔ اس کو نوٹس دینا لازمی ہوتا ہے۔ یہ ریفرنس یوں ہی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا کہ آپ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ مبنیتی ایک کوشچن آف فیکٹ ہے یا کوشچن آف لا ہے، وہ میں اس پہ ابھی آتا ہوں، جس طرح افتخار محمد چودھری کے کیس میں تھا۔ جہاں تک کوشچن آف فیکٹ کا تعلق ہے، یہ لازم ہے کہ ثابت کیا جائے کہ جس شخص کی اس کو موقع دیا جائے، اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کیا بتا سکے کہ میری بدنیتی نہیں ہوئی۔ غلطی اگر ہو گئی ہے تو ہو سکتی ہے۔ غلطیاں تو 4000 کے جتنے اہلکار ہیں بائی حکومتوں اور وفاقی حکومتوں کے، وہ روزانہ 4000 غلطیاں کرتے ہوں گے، پر بدنیتی اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک اس کو خود یہ پیش کر کے نوٹس دے کے اور پوچھا نہ جائے کہ تمہارے خلاف یہ الزام ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ بدنیتی پر ہے، آپ ثابت کرو کہ یہ بدنیتی پر نہیں ہے۔ جب تک اس کو موقع نہ دیا جائے، موقع نہ دیے بغیر ریفرنس کو میلف آئی ڈی کس طرح کہا جا سکتا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک وجہ تھی، جس طرح افتخار محمد چودھری کے کیس میں جو میں نے پٹیشن کی تھی سپریم کورٹ میں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ بدنیتی پہ اور میلف آئی ڈی ان لا ہے، یعنی کمپیٹنٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی ریفرنس۔ وہ اس طرح تھا کہ اس ریفرنس میں جو فائل کی پرویز مشرف نے بطور پریزیڈنٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف، تو اس میں بہت ساری خامیاں تھیں۔ ایک خامی تو یہ تھی کہ میں نے 2 جون 13 مارچ سے اس کی سنوائی شروع ہوئی، 2 جون تک میں بیٹھا رہا، میرے پاس سارا مٹیریل تھا، سارا کچھ تھا۔ 2 جون کو میں نے ظاہر کیا موقع سمجھ کے کہ یہ ریفرنس میں نے عرض کی 13 جج تھے کہ جناب جج صاحبان، اس ریفرنس کو تو نہ پڑھا ہے صدر نے، نہ پڑھا ہے وزیر اعظم نے، نہ پڑھا ہے لا منسٹر نے، نہ پڑھا ہے اٹارنی جنرل نے، نہ پڑھا ہے شریف الدین پیرزادہ صاحب جو صدر کے وکیل تھے عدالت میں، نہ پڑھا ہے ملک محمد قیوم صاحب جو وکیل تھے صدر کے عدالت میں نے کہا ان میں سے کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس کی پڑھے بغیر تو مائنڈ اپلائی نہیں کی، انہوں نے مائنڈ اپلائی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کے کیس میں 1993 میں 12 ججز کا تھا، اس کے مطابق یہ کالعدم ہے، اور اس وقت اس کی نان ایپلیکیشن آف مائنڈ پہ اس ایکشن کو 58(2)B والے کو کالعدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ میں نے کہا یہ اور ججز میرا ہنسنا شروع ہو گئے کہ آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ پڑھا ہی نہیں ہے؟ وزیر اعظم نے بھی اور پریزیڈنٹ نے بھی اور لا منسٹر نے بھی اور شریف الدین نے بھی۔ میں نے کہا میں ابھی ثابت 1 منٹ میں کرتا ہوں، ثابت کرتا ہوں۔ کہنے لگے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بھی ابھی تک نہیں پڑھا، جس نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے چیف جسٹس کے خلاف۔ کہنے لگے بتائیں تو صحیح کیسے؟ میں نے کہا پیراگراف نمبر 32 پہ آئے۔ پیراگراف نمبر 32 پہ آئے تو سب ججز نے دیکھا، وہاں لکھا تھا 32، لیٹرز میں آگے لکھا ہوا تھا ڈیلیٹڈ، اور وہ سارا پیراگراف خالی تھا۔ میں نے کہا یہ اگر پڑھا ہوتا تو وہ کہتے بھائی یہ کوئی بھی پڑھا ہوتا، وہ کہتا یہ 33 کو 32 کرو، یہ کمپیوٹر کو ٹھیک کرو اور ٹھیک پرنٹ آؤٹ نکالو، یہ تو ڈرافٹ ہے۔ پھر میں نے کہا پیراگراف 36 دیکھیں، پیراگراف 36 بھی تھا ڈیلیٹڈ، پھر ہم لکھا ہوا ڈیلیٹڈ۔ میں نے کہا یہ تو ڈرافٹ فارم میں ہے،
نہ پرائم منسٹر نے پڑھا. پرائم منسٹر بھی پڑھتا تو کہتا ابھی ٹھیک کر کے لاؤ, صدر بھی پڑھتا تو کہتا ابھی ٹھیک کر کے لاؤ, شریف الدین بھی پڑھتے تو وہ چھپا رہے ہوتے. دوسرا میں نے کہا اس پہ کے ساتھ انہوں نے 475 ڈاکومنٹ لگائے ہیں جو خود نہیں پڑھے. یہ ڈاکومنٹ بھی نہیں پڑھے, کسی نے نہیں پڑھے. میں نے کہا جو ڈاکومنٹ نمبر 164 پہ آئے, یہ سب لکھا میں اس فیصلے میں. جو ڈاکومنٹ نمبر 164 پہ آئے, ڈاکومنٹ نمبر 164 پہ آئے تو وہ ایک پیمفلیٹ تھا چیف جسٹس بلوچستان کے خلاف. اس وقت کے چیف جسٹس بلوچستان جو تھے ان کے خلاف پیمفلیٹ تھا جس میں شروع ہوتا تھا کہ یہ چیف جسٹس بلوچستان اکیلے واحد ہی فلاں 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 نہیں ہے, اور گالیاں, بلکہ تمام ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی فلاں 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 اور فلاں ہے. میں نے کہا یہ دیکھیں یہ اس کا کوئی تعلق ہے اس ریفرنس سے. وہ شور پڑ گیا عدالت میں, ججز غصے میں آ گئے, شریف الدین پیرزادے پہ غصہ آ گیا ان کو. شریف الدین نے کہا یہ واپس کر دیں گی, غلطی سے ہو گیا یہ پیج. تو خلیل گمنے صاحب کہنے لگے کہ یہ واپس تو کر دیں گے, یہ تو ان کا پرائم ڈاکومنٹ ہے. میں نے کہا واپس کر دیں گی, ان کو دے دیں. وہ کہنے لگے آپ کا پرائم ڈاکومنٹ ہے. میں نے کہا میں 40 اور دکھا دیتا ہوں اس قسم کے ڈاکومنٹ اسی میں. انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہے ڈاکومنٹ, نہ ریفرنس پڑھی ہے نہ ڈاکومنٹس پڑھی ہیں. یہ ہوتی ہے میلا فائڈی. یہ میلا فائڈی ان لا ہے. یہ لا کی ریکوائرمنٹ تھی کہ یہ پڑھیں اور ثابت ہوا کہ نہیں پڑھے. اب میلا فائڈی ان لا کیا دکھائیں گے اس کیس میں؟ سپریم کورٹ کے 10 جج یا 7 جج. پھر اس میں اور بہت ساری باتیں سپریم کورٹ کے. سپریم کورٹ نے ٹیلی ویژن نے 5:02 پہ اناؤنس کر دیا اور کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے معطل کر دیا چیف جسٹس کو, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بیٹھے بٹھائے دکھا دیا. جبکہ جب ایفیڈیوٹ فائل کیے صدر کی جانب سے ان کے جرنیلوں نے اور پرسنل اسٹاف افسر نے 4 ایفیڈیوٹ انکلوڈنگ ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی آئی بی, ڈی جی ایم آئی اور ایک ان کے پی ایس او نے داخل کیے جو ایفیڈیوٹ. تو ان ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا کہ 5 بجے تک تو ابھی صدر کراچی گئے ہی نہیں تھے, اور وہ ریفرنس چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ راول پنڈی میں بیٹھے پڑھ رہے تھے. تو وہ یہاں 5:02 پہ ٹیلی ویژن نے دکھا دیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بیٹھی ہوئی ہے, اس نے ریفرنس کو دیکھا ہے اور چیف جسٹس کو معطل کر دیا. وہ معطل ہی کر رہی اس لیے ضروری تھی کہ چیف جسٹس کو گھر لے کے واپس جانا تھا اور سپریم کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں دینی تھی, تو ان کو معطل کرنا ضروری تھا اس سے پہلے. معطلی کا آرڈر پاس ہوا وہ پڑی ہوئی تھی ریفرنگ اتھارٹی کے پاس, اور جس سے جہاں جوڈیشل کاؤنسل میں جہاں ریفرنس جانی تھی وہاں وہ پڑی ہوئی تھی, وہاں سے وہ آرڈر پاس ہو رہا تھا. تو ایسے بہت سے اور معاملات ہیں. اعزاز احسن صاحب, کتا کلامی کی معذرت, یہاں پر جس طرح سے آپ نے تاریخی حوالے دیے ہیں, جب بات کی گئی تھی جب یہ افتخار چودھری کے کیس کا, جسٹس افتخار چودھری کے کیس کا معاملہ چل رہا تھا 2007 میں, تو اس وقت جسٹس رمدے نے یہ بات کہی تھی کہ جو بھی ہو, چیف جسٹس یعقوب علی خان کو ہٹایا گیا, جسٹس انوار الحق کو ہٹایا گیا, سعید الزمان صدیقی کو نکالا گیا, اسی طرح سے چیف جسٹس افتخار چودھری کا بھی معاملہ چلا. جب حکومت ہٹانا چاہتی ہے تو پھر وہ کسی آرٹیکل کا سہارا نہیں لیتی, اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں. موجودہ تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں, اس سارے کیس کو دیکھا جائے تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت کیا موجودہ صورتحال میں تذبذب کا شکار نظر آتی ہے آپ کو؟ میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں کہ بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس اور بہت سارے آرٹیکلز ہوتے ہیں حکومت کے پاس چیف جسٹس کو ہٹانے کا. صرف ایک آرٹیکل ہے 209, اور جب یعقوب علی صاحب کو ہٹایا تھا یا انوار الحق کو ہٹایا تھا یا سعید الزمان صدیقی کو ہٹایا تھا, اگر وہ ہٹ جاتے اور وکلاء ان کی طرح ساتھ ہماری طرح کھڑے ہو جاتے تو وہ سارے معاملات, سارے آرٹیکل سامنے آ جاتے, ساری قانون, ساری چیز سامنے آ جاتی. وہ اپنا بستر بوریا باندھ کے گھروں گھر ہی چلے گئے. افتخار محمد چودھری کھڑے رہے,
نے کہا کہ مجھے آپ گرفتار کر لو 4 دن گرفتار کر لیا اور انہوں نے ریفرنس کو کنٹیسٹ کیا اور ہم ان کے وکیل ہو گئے، انہوں نے مجھے اپنا وکیل کیا تو ہم نے اس کو بحث کی. لیکن یہ مماثلت افتخار محمد چودھری کے کیس میں اور یعقوب علی کے کیس میں، انوار الحق کے کیس میں، سعید الزمان صدیقی کے کیس میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کو تو کہا گیا کہ آپ فارغ ہیں تو فارغ ہو کے انہوں نے بستر پوری بند کیے اور اگلی فلائٹ لے کے گھر چلے گئے. افتخار محمد چودھری ڈٹ گئے. اب جب ڈٹ گیا جو تو وہ معاملہ عدالت میں آ گیا، جس طرح قاضی فیض عیسیٰ ڈٹے رہے ہیں، بالکل ڈٹے رہے، اچھا کام کیا انہوں نے. لیکن ان کے حق میں، ان کے جواز میں کس طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، یہ میں ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یا تو یہ ہے کہ ریفرنس دکھائی جائے، نو ریفرنس، دستخط ہی نہیں ہے پریزیڈنٹ کے، یا اگر دکھانا ہے کہ اس پہ پہلا فائل ہی ہے اور بدلیتی ہے صدر کی اور وزیر اعظم کی اور کسی ایک اور کی، تو ان کو نوٹس دیا جائے اور ان کو وکیل کرنے کی اجازت دی جائے اور اپنی صفائی میں پیش کرنے کی موقع دیا جائے. ورنہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ریفرنس کالعدم قرار دی جا سکتی ہے. اور پھر عدالت نے خود اپنے طور پہ محترمہ کے کیس کو ایف بی آر کے سامنے بھیج دیا ہے اور کس قانون کے تحت کہا ہے کہ 60 دن کے اندر رپورٹ دو اور یہ کرو اور وہ کرو. مجھے تو ابھی تک تو اس کے فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک تو نہیں آ رہی. اب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے، تفصیلی فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے. بہت شکریہ. اعزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.